فاشسٹ نظریے کے سامنے سر جھکا کر جس طرح سے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم تو کر ہی رہی ہے، لیکن اب عدالتی فیصلوں کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت کو، آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہوگا کہ میں نے مگر لکھا ہے، مگر اس کے لیے ہم جہاں تنقید کر رہے ہیں بھارتی سپریم کورٹ پر، وہاں ہمیں اپنی کوششوں کو بھی دیکھنا۔ یہ جو تصویریں اس وقت اس ویڈیو میں چل رہی ہیں، یہ آپ سے روز محشر سوال کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل وائٹ اینڈ گرین پاکستان میں ہوں سجاد سیاب۔ چینل جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بات کروں گا بھارتی سپریم کورٹ کے ایک غیر منصفانہ اور ظالمانہ فیصلے کے اوپر جو گزشتہ روز بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے آئین کی شق 370 کی منسوخی کو برقرار رکھتے ہوئے دیا ہے۔ یہ فیصلہ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے فاشسٹ ہندوتوا نظریے کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ برقرار رکھنے کا فیصلہ بھارتی عدلیہ نے فاشسٹ نظریے کے سامنے سر جھکا کر بھارتی حکومت کے لیے تو موزوں فیصلہ دیا ہے۔ ایسے فیصلے بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر پر قبضے کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتے۔ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے جو گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے کے اوپر موجود ہے۔ بھارتی عدالتوں میں مسلمانوں کے خلاف جو فیصلے ہیں اس کی ایک تاریخ ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو ماضی قریب میں ہی بابری مسجد ہو، سمجھوتا ایکسپریس ہو، حیدرآباد میں مکہ مسجد دھماکے، اور پھر 2002 میں گجرات کے فسادات کے دوران جو قتل عام کے فیصلوں کی مثالیں دنیا کے سامنے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر قانونی بھارتی زیر تسلط کشمیر جموں و کشمیر کی حیثیت نہ بدلی جا سکتی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی یہ بدلے گی، بلکہ یہ جو فیصلہ ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے بھارتی غیر قانونی جو قبضے کے خلاف منصفانہ پرامن جدوجہد کے عزم کو مزید تقویت دے گا۔ عالمی برادری بھارت کے ماضی میں عوام سے کیے گئے وعدوں کے اوپر عمل درآمد کروائے۔ یہ اس وقت عالمی برادری کا فرض ہے کہ ایک فاشسٹ ملک، اس کی فاشسٹ حکومت جس طرح سے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم تو کر ہی رہی ہے، لیکن اب عدالتی فیصلوں کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت کو ختم کر کے، اس کی جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کو ختم کر کے، وہاں پہ ہندو جو کیا کہتے ہیں قوم ہے اس کی اکثریت باہر سے امپورٹ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جب بھی کبھی ووٹنگ کا، جب بھی کبھی اس کے اوپر استصواب رائے کا مرحلہ آئے تو یہ ایک پری پول اور ایک ایسی
ایک دھاندلی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالمی برادری کو اس کے اوپر میں آنکھیں کھولنی چاہیے، اور عالمی برادری اقوام متحدہ میں جو قراردادیں اس کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کروائے، یہ اس وقت عالمی برادری کا فرض بنتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ تو ہم مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے، جو سٹیٹس کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں۔ آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہوگا کہ میں نے مگر لکھا ہے، مگر اس کے لیے ہم جہاں تنقید کر رہے ہیں بھارتی سپریم کورٹ پر، وہاں ہمیں اپنی کوششوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے حکمرانوں کی طرف میرا اشارہ ہے۔ آزاد جموں و کشمیر جو کہ بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کشمیر کا، اس کے حکمران انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے آج تک کیا کیا، کیا اقدامات کیے، کتنی انہوں نے آواز اٹھائی، یا صرف اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی عیاشیوں کی خاطر، اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر، اور ایسا اقتدار کہ جو بے اختیار اقتدار، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تصویریں اس وقت اس ویڈیو میں چل رہی ہیں، یہ آپ سے روز محشر سوال کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دی، لیکن آپ نے جو وعدہ کیا تھا جموں کشمیر کے مسلمانوں سے، مظلوم انسانوں سے، کیا اس وعدے کی تکمیل کے لیے آپ نے کوششیں کی یا نہیں؟ ناظرین و سامعین، آزاد کشمیر میں تمام سیاسی، مذہبی، لسانی یا کسی بھی قسم کے اختلافات کو اگر بالائے طاق رکھ کے آزاد کشمیر کے حکمران، چونکہ یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایک اپنے جو آپ کا ایک قومی مسئلہ ہے، ظاہر ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی، یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا فرض ہے، اور تحریک آزادی کا بیس کیمپ آزاد کشمیر ہے، تو وہاں کے حکمرانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس آزادی کی جدوجہد، اس آزادی کی تحریک کے لیے جو جدوجہد کریں، نہ کہ وہ صرف اپنے اقتدار اور اپنی عیاشیوں، اور اقتدار اور وہاں کی حکومت کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اس وقت آزاد جموں و کشمیر کے حکمرانوں سے، آزاد جموں و کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز سے، وہاں کی ریاستی جماعتوں سے، اگر وہ ان تمام اختلافات کو بلا کر بحیثیت کشمیری آپ ایک کام کریں، چونکہ یہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جب چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو میرے خیال میں دنیا دیکھتی ہے، اور دنیا آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہی ہے کہ جب یوم یکجہتی کشمیر کا دن آتا ہے تو آپ صرف اور صرف اسکول کے بچوں کو سڑکوں پہ لا کے ایک علامتی طور پہ یوم یکجہتی بناتے ہیں۔ آپ کی بیوروکریسی، آپ کے حکمران، آپ کا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اس کی کارکردگی ہو یا اس کا کردار ہو، اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کو، وہاں کے حکمرانوں کو، وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ کو، وہاں کے مذہبی، سیاسی اور سماجی جو جماعتیں، ان کے جو رہنما ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے آپ
تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک ایسا لائے عمل اور ایک ایسا کوئی اس کے اوپر ترتیب دیں لائے عمل کہ جو ایک دن آپ مختص کریں، اس دن آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہ ہیں وہ سب سے آگے ہوں، ان کے پیچھے ممبران اسمبلی، ان کے پیچھے بیوروکریسی، اور پھر پوری عوام، اس میں بچے، بوڑھے، خواتین سارے اس میں شریک ہوں، اور پھر عالمی میڈیا کے سامنے آپ احتجاج کریں۔ آزاد جموں و کشمیر، ناظرین و سامعین، آزاد جموں و کشمیر کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 40 لاکھ، اور 40 لاکھ میں سے بھی آپ کے نصف آبادی جو ہے وہ بیرون ملک، اوورسیز کشمیری جن کو کہتے ہیں، وہ ہیں۔ جب اس ایک دن آپ مختص کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے، پرامن احتجاج، پرامن آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، تو وہ ہائی لائٹ ہوگی پوری عالمی میڈیا کے اوپر، اور پھر وہ ایسا احتجاج ہونا چاہیے کہ جو کوئی بچہ، بوڑھا، بزرگ اپنے گھر میں نہ رہے، وہ سارے کے سارے لوگ بارڈر کی طرف مارچ کریں، اور تب جا کے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ بیس کیمپ، جو تحریک آزادی کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے، اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ویسے بیٹھ کے مزاحمتی بیانات دے دینا، ایک دو تقاریر کر دینا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے فرض کی ادائیگی نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو عملی طور پہ آپ کو اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین و سامعین، آزاد جموں و کشمیر کے حکمرانوں کو پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے، جو مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا جو مسئلہ ہے، اس کو اگر دنیا کے سامنے کوئی بہتر طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتا ہے تو وہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ کر سکتی ہے۔ تو ان کے وفود بنا کے دنیا میں بھیجے جائیں، سفارت خانوں میں بھیجے جائیں، تاکہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ، آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ ورنہ فلسطین کا جو حشر ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ عالمی برادری یا پھر یہ اسلامی جو آپ کی مملکتیں، جو اسلامی ممالک ہیں، مشکل وقت میں انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، بلکہ اس کا جو حل ہے وہ پرامن جدوجہد، لیکن ایک مؤثر جدوجہد کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔